السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ابو بھائی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، کون؟ عبداللہ بات کر رہا ہوں میں۔ ابو وہی الہ آباد یہ تھی۔ جی جی جی، خیریت سے ہو بھائی؟ کہاں آپ کا نمبر لگایا تو ایک دم نہیں لگ رہا بھائی۔ بھائی سو رہے تھے، بتائیے۔ بھائی ہو جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے کیا؟ جی، ایک حدیث ایسا پڑھیں جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے۔ ارے ہمیشہ کا الفاظ اس میں بھائی آپ کو کہاں سے دکھاتے ہیں؟ نہیں ہے، مطلب ہمیشہ کا رفع الیدین نہیں ہے اللہ کے رسول۔ ہمیشہ کا الفاظ نہیں ہے، رفع دین تو ہمیشہ ہے۔ رفع الیدین ہمیشہ، تو پھر ہمیشہ کے لفظ کے ساتھ نہیں۔ چلو یہ لفظ دکھا دو، حتی لقی اللہ کے الفاظ سے دکھا دو۔ نہیں، آپ کے حساب سے حدیث میرے پہ تھوڑی نہ بنے گی، جو حدیث ہے حدیث جو اوریجنل ہے اس کے حساب سے بنے گی نا۔ جی، تو آپ 4 رکعت کی نماز میں کتنی مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں ابو بھائی؟ 4 رکعت کی نماز میں کتنی مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں؟ بھائی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تب رفع دین کرتے ہیں، جب بھی رکوع میں جاتے ہیں تب پڑھتے ہیں، جب بھی رکوع سے اٹھتے ہیں تب کرتے ہیں، اور جب بھی قاعدے کے بعد اٹھتے ہیں اگلی رکعت کے لیے تب کرتے ہیں۔ تو 4 رکعت میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں ٹوٹل؟ ارے جوڑ لو نا میرے بھائی، بتا تو دیا۔ اللہ کے بندے، تو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ میں تو ایک ہی تو ہم نے مرتبہ تو کرتا بتا ہوں۔ دیا نا، اب ہمارے وہاں مطلب یہ سب جو کام ہوتا ہے نا گنتی والا نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ کی جماعت میں کی نماز کے اندر 14 فرائض ہیں، 7 اندر کے 7 باہر کے، تو یہ مطلب گنتی والا کام نہیں ہوتا ہمارے وہاں۔ ایک کم علمی کی پہچان ہے، قلیل علم والے ایسا کرتے کام۔ نہیں، کم علم کیا میرے بھائی، جب آپ کو ڈائریکٹ بتا دیا کہاں کہاں پہ کرتے ہیں، کون کون سی میرے پہ جگہ پہ کرتے ہیں، تو آپ اس کو گن لو۔ نہیں کرنا آپ کو بھائی، یہ تو اپنی زبانی ہے، جیسے کہ آپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 4 رکعت نماز آپ نے پڑھی۔ اچھا یہ بتائیے، رات کو 12 بجے فون کرنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ دن میں فون کیجیے، پھر آرام سے آپ کی صلاح کرتے ہیں ہم۔ تو میں یہ کر رہا ہوں آپ بھائی، آپ کو کس وقت میں فون کر لیں تاکہ میں کہ وقت ریکارڈنگ محفوظ رہے گی کہ ہاں آپ بھائی نے اس وقت میں فون کرنے کے واسطے بولتا انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ شام 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے کے بیچ کبھی بھی آپ فون کر سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو 9:30 کو فون کرتا ہوں آپ کو بھائی، پکا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، میرا نام عبداللہ خان یاد ہے نا؟ نہیں بھائی، بھول گئے۔ کیوں ابو بھائی اتنا جلدی بھول گئے یار؟ ہم تو پرانے نام دوست سے ہیں کیا نا۔ لینا دینا میرے بھائی، آپ کو جب بات کرنی ہوگی آپ فون کر لیجیے گا، اب اس میں نام یاد رکھنا، نام نہ بھولنا، یہ کیا بچے والی بات کرنی ہے؟ وعدہ یاد رہے گا نا؟ ہاں وعدہ یاد رہے گا بھائی، انشاءاللہ زندہ رہیں گے فون اٹھائیں گے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، نہیں تو پھر اگر وعدہ توڑیں گے تو وہی تو معلوم ہوگی آپ کو حدیث۔ ارے میرے بھائی، آپ اہل حدیث سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حدیث نہ بتائیے، اپنے امام کا کال پیش کیجیے۔ آپ آپ کی پوری ضروریت کو میرا وعدہ توڑنے پہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا کال ہے بتائیے؟ پورا اعراب کے ساتھ، پورے اعراب چھوڑیے، الف زبر آ، با زبر با، اور حرف سے بولو کھا کھا، یہ سب میرے بھائی آپ سیکھیے اور لوگوں کو سکھائیے، وہ ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں۔ اگر آپ حدیث صحیح نہیں پڑھو گے، فائل کو مفعول بنا دو گے۔ دیکھیے حدیث تو ہم پڑھتے نہیں ہیں کسی مقلد کے سامنے، یہ ہمارا اصول ہے۔ کیونکہ آپ کو پڑھنے نہیں آتا کہ مقلد کے سامنے پڑھو گے تو آتا پکڑ لے گا سب وہ۔ کچھ ہے، لیکن مقلد کے سامنے پڑھتے نہیں، کیونکہ مقلد کے لیے حدیث حجت نہیں ہے، اس کے لیے امام کا قول حجت ہے۔ کے لیے حدیث حجت نہیں ہے۔ آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے فقہ کا قول، رائے، فتویٰ، فقہا آپ کو الفاظ بھی ادا کرنے نہیں آ رہا۔ ارے وہ ہم کہہ رہے ہیں فقہ، اب بتاؤ اس سے کیا ہو جائے گا تمہیں؟ کیا امام صاحب کی بھائی وہ مطلب بھائی 4-5 آنکھیں ہو جائیں گے اس سے؟ جی ابو بھائی آگے کچھ لکھا انہوں نے، بات ہی بھلا دی تم نے، ایک تو نیند میں۔ ہاں تم کیا کریں؟ یہ کرنا جی کل ملا کے جو حنفی مقلد ہے اس کے لیے امام کا قول حجت ہے، اور یہ آپ کے حنفی جو اصول کی میرے بھائی کتابیں بہت جگہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو آپ پہلے علم حاصل کیجیے، اس کے بعد بات کیجیے۔ جیسے ہماری اصول کی کتاب، ارے فار ایگزامپل بھائی اصول الخرقی، ٹھیک ہے، مسلم الثبوت، اصول الخرقی،
الکرخی جو آج کل کے میرے بھائی وہ جو آج کل کے ٹھرکی لوگ ہیں نا، ٹھرکی مقلد، ان کے لیے اصول الکرخی ہے۔ ارے ابو بھائی آپ کو اصول کرخی بولنے نہیں یار، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورے اہل حدیث کا نام کرخی نہیں ہے، اصول الکرخی۔ پہلے سے ملا۔ کرخی کون سی کتاب چھاپتی بے جاہل آدمی؟ اصول کرخی کتاب کا نام ہے میرے بھائی۔ بھائی کرفی نہیں ہے، اصول الکرخی۔ ارے اللہ کے بندے، الف لام کو حذف کر کے بھی بول سکتے ہو، اصول الکرخی بھی بولو۔ حجم آپ لوگ میرے بھائی جیسے بریانی چونگا ملیکا حجم کر لیتے ہیں، ویسے میرے بھائی الفاظ بھی حجم کر لیں گے کیا؟ تو اللہ کے بندے حزم نہیں بول رہا، حزم بول رہا ہوں میں۔ ہاں، آپ کا جو ہاضمہ ہے نا وہ ہا سے حلق سے نکالیے، ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ سید الجوالا، اچھا میں اس کا جواب میں عبداللہ بھائی دیکھیے، ماشاء اللہ ہم ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے عقل بہت زیادہ ہے اور علم بہت کم ہے، اس چیز کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعریف عربی کا جو روب ہوتا ہے نا، وہ اہل حدیثوں کے سامنے میرے بھائی آپ قطعی نہ جھاڑا کریں، کیونکہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی عربی نہیں آتی تھی، تو آپ پہلے جا کے آپ کے جو علماء نے جو آپ کے لیے آپ کے جو علماء نے جو کہا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، نہیں میرے بھائی ہمارے علماء نے تو ہی نہ کہا، یہ تو بڑے بڑے جو الحمدللہ جو حدیثوں کے ماہر تھے، محدثین تھے، ان کا یہ کلام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو آپ جا کے ان کو عربی سکھائیے نا۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، جو رجال کے سر کے تاج ہیں، آپ وہ سب چھوڑ دیجیے، آپ خالی ایک امام کا نام سنیے اور ایک امام کو یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا نام یاد رکھیے اور ان کی ہی بات پیش کیجیے، کیونکہ آپ لوگ کرتے ہیں تقلید شخصی، ایک شخص کی تقلید، تو دوسرے شخص کو آپ میرے بھائی بیچ میں لا ہی نہیں سکتے۔ میں یہ کرنا، آپ تقلید کے اوپر مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا بھائی تقلید کے اوپر، بھائی ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے، ابھی آپ فون کاٹ کے بھاگ جائیں گے، پکا وعدہ ہے میرا۔ بھائی میں یہ کر رہا ہوں، بھائی آپ تقلید کے اوپر آپ نے کیا نہ کرا، ایک سوال پوچھیں، ابھی واقعی بتا رہے ہیں، آپ کا جن جاگ جائے گا اور آپ فوراً بھاگ اسٹارٹ کر دو گے۔ نہیں بابا میں بھاگتا نہیں، الحمدللہ بھاگتے نہیں، چلیے سوال سن لیجیے میرا، ٹھیک، اور ایک دم اطمینان سے آپ سن لیجیے گا۔ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے حنفی تھے؟ وہ دیوبندی حنفی تھے یا وہ میرے بھائی بریلوی حنفی تھے؟ ہم کو دلیل سے بتاؤ۔ جی ہو گئی آپ کی بات بھائی؟ جی فٹافٹ جواب دیجیے۔ میرے بیچ میں آپ نہیں بولو گے، آپ امید ہے نہیں بولو گے؟ ارے آپ جواب دو، ہم بھائی ہمیں کیا آپ کی طرح پاگل بھائی کسی پاگل حنفی نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جی میں یہ کروں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد نہیں تھے بلکہ وہ مجتہد تھے۔ جو آپ نے جو سوال کیا وہ سوال غلط تھا۔ مقلد ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم پوچھے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے حنفی تھے، وہ دیوبندی حنفی تھے یا بریلوی حنفی تھے؟ نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی کو کس نے حنفی کہا ہے؟ ارے دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یار، دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بچے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل سپوز دیٹ کرتا ہوں، اہل حدیث اپنے آپ کو ایگزامپل سے بات پھر کا یاد کر دیا یار میرے بھائی کوفہ سے بھاگ کے آ کے فون کرتے ہو کیا رات کو 12 بجے؟ تجھے پتا ہے کہ عبداللہ کی بات تو سن نہیں سکے گا، زہر پی لے گا۔ بھائی تم اللہ کے بندے نہیں ہو، تم حنفیت کے بندے ہو، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کون سے حنفی تھے، دیوبندی حنفی تھے یا بریلوی حنفی تھے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ کیونکہ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اصلی حنفی ہیں، دیوبندی کہتا ہے کہ بھیا ہم اصلی حنفی ہیں، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر ہے، ہم اصلی حنفی ہیں۔ تو پہلے آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لو کہ آخر حنفی ہے کون، اور اس کے بعد ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے حنفی تھے، اس کے بعد ہم سے بات کرو یار۔ آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا، یہ کیا میٹر ہے رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، میرا جواب سن لو۔ ارے مجتہد نہیں تھے، وہ غیر مقلد تھے۔ آپ کے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ غیر مقلد تھے، تو دنیا کے سب سے بڑے غیر مقلد اور سب سے پہلے غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ تو آج سے میرے بھائی غیر مقلدوں کو گالی دینا بند کر دیجیے۔ بھائی میں یہ کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک اچھی بات ہے، میں یہ کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد، اس کا غیر مقلد کا معنی آپ لغت سے مجھے سمجھائیں۔ حدیث ہم کیوں سمجھائیں؟ کہہ رہے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی جا کے معنی ان سے پوچھو نا۔ بھائی ان کا غیر مقلد کس معنی میں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں اشرف علی تھانوی کی بات کون سے معنی میں ہوتی ہے وہ تو آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ میں آپ کو سمجھتا ہوں
کہ ابو حنیفہ اچھا فرید حنوی نے اپنی بہشتی زیور میں ایک مسئلہ اتارا ہے کہ اگر کسی عورت کے لڑکا پیدا ہو رہا ہو، آدھا اندر ہو، سب نکلا ہو، کچھ نہ نکلا ہو، ایسے وقت بھی اگر ہوش و آواز باقی ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں. تو اب بتائیے. ایک ہی سوال رکھ لیا. نہیں عبداللہ دیوبندی بھائی، بہت ہی اطمینان سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ کی امی آپ کو پیدا کر رہی تھی اور آپ آدھے اندر تھے آدھے باہر تھے، تو کیا آپ کی امی نے ایسے وقت میرے بھائی نماز پڑھی تھی؟ عمل کیا تھا بہشتی زیور کے اوپر؟ آپ کی امی پڑھی رہیں گی، کوئی بات نہیں. ہمارے وہاں تو بہشتی زیور بھائی وہ جوتوں کی نوک پہ، ہمارے وہاں ایسی گندی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. ہاں تمہارے یہاں قادیانیوں کی فقہ چلتی ہے، مجھے پتا اچھی طرح. ہمارے وہاں فقہ ایک ہی ہے، قرآن حدیث کی گہری سمجھ، اس فقہ کو ہم مانتے ہیں. ہم یہ فضائل اعمال اور یہ بہشتی زیور اور در مختار اور ہدایہ اور تتر خانیہ اور فتاوی عالمگیری یہ سب نہیں مانتے ہم لوگ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہر مسئلہ قرآن حدیث سے سمجھا دیں گے مجھے. نہیں تو میرے بھائی اگر ہر مسئلہ قرآن حدیث سے نہیں لاؤ گے تو کہاں سے لاؤ گے؟ بائبل سے لاؤ گے، گیتا سے لاؤ گے، مہابھارت سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے جاہل آدمی؟ قرآن نے آگے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن حدیث میں موجود نہ ہو. اب وہ تم دیکھ نہ پاؤ تو تم اندھے ہو. تکلیف کی پٹی اتارو اپنی آنکھ سے. چلو ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1902. صفحہ نمبر نہ بتاؤ، تم اپنے امام کا قول بتاؤ. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. حدیث پڑھنے کی تمہاری حیثیت نہیں، ورنہ حدیث تم سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. وَإِذَا حَكَمَ إِنْ أَجْتَى إِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. ارے مقلد میرے بھائی بخاری پڑھے گا تو اس کے بخار آ جائے گا. تم اپنے امام کا قول پڑھو نا. تجھے آ رہا فی الحال میں، تو تجھے آ رہا بخار ہے. مجھے کیوں آ گیا میرے بھائی؟ میں تو کسی مقلد سے حدیث کے اوپر بات ہی نہیں کرتا ہوں نا، کیونکہ اس کے لیے حجت نہیں ہے اور نہ وہ سمجھ سکتا ہے. ابو بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، ٹھیلا بیچنے والا، رکشہ چلانے والا اپنے آپ کو کہے میں اہل حدیث ہوں تو میں تسلیم کر لوں گا. بھائی جو دیوبند میں جو میرے بھائی جو جھاڑو دیتا ہے جمع دار ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. تو کیا اس کو ماننے سے انکار کر دو گے دیوبندی؟ نہیں نہیں نہیں. میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھو. میں کہتا کیونکہ وہ دیوبند شہر کا رہنے والا، اس واسطے وہ دیوبندی. ہاں جو بھی بھائی کیلے بیچنے والا، آم بیچنے والا، سیب بیچنے والا، اگر وہ قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے. ایک منٹ باندھ کے بات کرتے ہیں. دین اسلام میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے جاہل آدمی. جی جی ہو گئی آپ کی بات. ایک منٹ آپ، ایک منٹ بولو، ایک منٹ میں بولوں. نہیں مجھے ایک منٹ نہیں، مجھے خالی سمپل سی بات پوچھنا ہے آپ سے میرے پیارے بھائی. ٹھیک ہے. قرآن حدیث سے سوال ہوگا تو قرآن حدیث سے جواب دوں گا. قرآن حدیث اچھا چلیے ٹھیک ہے، ہم اسی بات ہے. دیکھیے ہمارے حنفی جو بھائی ہیں مقلد، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم اپنے امام کی، عالموں کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی مطلب بھائی تقلید کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے تو اہل حدیث کو دیکھ کے زبردستی یہ حدیث اور وہ آیت یہ سب کیوں پڑھنے لگتے ہیں؟ کیونکہ دعویٰ تو آپ ہی لوگ کا ہے کہ ہم لوگ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے. تو جب سمجھ نہیں سکتے تو بھائی اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب اپنے امام کے قول نہیں بھائی ٹھیک سے سمجھ پاتے ہو تو قرآن حدیث کیا سمجھو گے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ایک بار جو اللہ کا کلام ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، ایک بار اس کو سمجھ کے پڑھو ترجمے کے ساتھ. یہ مطلب عربی میں زبان کو ایک دم توڑ کے پڑھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن آپ کے حلق کے نیچے اترے گی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ آرام کیجئے. اور اللہ کے نبی نے اپنے آخری زمانے تک رفع دین کیا. صحابہ نے آخری دور میں اللہ کے نبی کی جو نماز کا طریقہ بتایا اس میں الحمدللہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز میں رفع دین کیا. اب آپ ایسی ایک ہم کو دلیل دے دینا کہ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے رفع دین کرنا بند کر دیا تھا اور صحابہ سے بھی بھائی یہ بول دیا تھا کہ ہاں بھیا اب نہ کرو. آپ ہمیں دلیل ہو گئی آپ کی بات ہو نہیں گئی میرے بھائی. سو جاؤ آرام سے، 12 بج رہا ہے. اب میرا جواب نہیں لوگے، میرا جواب نہیں لوگے. اچھا جواب بھی دیں گے ماشاء اللہ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری نماز تک رفع دین ثابت ہے، تو لہٰذا آخری زمانے تک میں نے کہا میرے بھائی. میرے کس میں کیوں بول رہے؟ تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میرے اوپر الزام لگا دو کہ کیا جاہل آدمی. کیا کہا تم نے کہ اللہ کے رسول؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے آخری دور تک، آخری زمانے تک جو نماز پڑھی وہ صحابہ نے دیکھی. جو 9ویں صدی میں جو صحابہ نے بھائی اسلام قبول کیا تھا
ان کی میرے بھائی ساری حدیثیں موجود ہیں, گواہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو رفع دین کرتے. تو معاذ اللہ صحابہ کا بات تم نہیں مان دو. توبہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو سب سے زیادہ رہتے تھے, میں اسی سے حدیث پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن مسعود. ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود جب میرے بھائی جاتے تھے بھائی, جب وہ پڑھتے تھے نماز, اور جب نماز میں جاتے تھے رکوع میں, تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھتے تھے. آپ کیوں نہیں رکھتے ہو گئی آپ کی بات؟ نہیں, آپ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ تو اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے, ان کی صحبت میں بھی تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ جب میرے بھائی نماز پڑھتے تو رکوع میں اپنے ہاتھوں کو بھائی کٹورے پہ رکھتے, گھٹنے پہ رکھتے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھتے؟ تو آپ حنفی لوگ کیوں نہیں رکھتے رانوں پہ ہاتھ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ حدیث پڑھیں گے جو آپ نے کہا ہے, وہ حدیث آپ پڑھیں گے. حدیث تمہارے لیے حجت کا ہے, جو میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ دو نا. مجھے شروع کر دیا تم پہ پیر پڑ گیا تو بواسیر ہے میرے بیچ میں, آپ کیوں بولتے ہیں؟ میرا وقت شکر. آپ نے کہا تھا جو مطلب حنفی کی طرف سے کہ ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. یہ کس حنفی نے کہا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ مجھے پتا ہے. میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ہم ایک ایسا صحابی بتائیں گے جس کو اللہ کی سب سے زیادہ صحبت تھی. ہاں, عبداللہ اور ان کا نام میں نے خود بتا دیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جاتے تھے رکوع میں تو اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, تو حنفی مقلد کیوں نہیں رکھتے؟ کہاں حدیث میں لکھا؟ پڑھو ہیں یا حدیث پڑھو. ابے حدیث تیرے لیے حجت ہے جاہل آدمی, تیرے لیے تو امام کا قول حجت ہے نا. تیرے لیے تو حجت تو پڑھ. تو تیرے لیے حجت کا ہے نا بابا, میرے لیے عبداللہ ابن مسعود جب نماز پڑھتے تو لیکن تیرے لیے اگر نہیں ہے دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھتے. تو یہ بتاؤ کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کو رانوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کہا اور خود اللہ کے نبی الگ عمل کرتے تھے؟ لٹکا لے گا, چولی پر چڑھ جائے گا, لیکن تو حدیث نہیں پڑھ سکے. میرا چیلنج ہے, پڑھ کے بتا حدیث. ارے امام کا قول پیش کرو نا. ارے حدیث پڑھ, بھاگنے نہیں دوں گا. حدیث کے سامنے کبھی ہم اپنا اصول نہیں توڑ سکتے, ہم مقلد کے سامنے کبھی حدیث نہیں پڑھیں گے. ابے لٹو توتے, تو اپنے امام کا قول پیش کرنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہاں فرمایا, کون سی میرے بھائی دنیا کی کتاب میں فرمایا کہ رفع دین بھائی منسوخ ہو گیا ہے؟ تو پھر فقہ میں تو مجھ سے پوچھنے کہ ہم فقہ کے مسئلے میں کب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ورزی کی ہے, بتا جو ہمارا مستقل قول ہو. اچھا ایک چیز بتانا, ٹھیک ہے, اور اس میں دگلاپن نہ کرنا. ایک چیز تم سے پوچھ رہے ہیں, چاروں امام بھائی آپ کے نزدیک برحق ہیں؟ کے اوپر بھاگ گئے. آپ نے کہا تھا سب سے پہلے کہ اللہ کے رسول چاروں امام آپ کے نزدیک برحق ہیں؟ حدیث پڑھ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بولنا جاہل آدمی, چاروں امام تمہارے نزدیک برحق ہیں؟ ارے بھائی میں سب کچھ بتاؤں گا, لیکن آپ نے جو کہا کہ اللہ کے رسول کب بتاؤ گے؟ مرنے کے بعد بتاؤ گے جاہل آدمی. ابھی پوچھنا ہو تو ابھی جواب دو نا. ارے اللہ کے بندے, ابھی تک آپ نے 4 سوال کیا, اس میں سے بہت ساری اپنی بات جھوٹی بات دعویٰ کر دیا. جھوٹی بات تو اللہ کے رسول نے آخری دور تک آپ نے کہا کہ رفع دین کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی رفع دین نہیں کیا تم دلیل دو گے نا, اس کے اوپر تو اجماع ہے رے. اجماع ہے رفع دین کرنے کے اوپر تو تمام دنیا کی امت کا اجماع ہے, تمام اہل علم کا اجماع ہے, صرف جاہل حنفی مقلدوں کو چھوڑ کے. کہاں لکھا ہوا یہ اجماع؟ کہاں لکھا ہوا؟ تمام شیعہ, تمام سنی, اہل حدیث 4 امام میں سے 3 امام, سب لوگ رفع دین کرتے ہیں, صرف حنفی مقلد کو چھوڑ کے, وہ بھی جو انڈیا پاکستان میں فورن کے جو حنفی لوگ ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں. اجماع تو ہو گیا نا جاہل آدمی. مطلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دو بھی نہیں کرتے. امام مالک اہل السنت والجماعت کے 2 بڑے بڑے ائمہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ 2 بھی رفع دین نہیں کرتے. امام مالک کے اوپر تو نے کون سا جھوٹ بولا, پھر سے بول.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، اور ان کے شاگرد عبداللہ دیوبندی سر پہ اتنے جوتے پڑیں گے کے اندر میں ائمہ اکرام کے اوپر الزام تہمت لگانا بھول جاؤ گے۔ چاروں امام میں سے 3 امام رفع دین کرنے کے قائل تھے، اور امام مالک، اب سن لے جاہل آدمی، سن، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھو گے، ہاں بتا رہا ہوں، امام مالک رحم اللہ اپنی موطا امام مالک میں نماز کے باب میں ایک ہی حدیث لائے ہیں، وہ بھی کون سی لائے ہیں؟ رفع دین والی، عبداللہ بن عمر والی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام مالک وہ رفع دین کے قائل نہیں تھے؟ ارے امام مالک کے تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، تو بیچارے وہ رفع دین کیسے کریں گے؟ لیکن وہ رفع دین کرنے کے قائل تھے۔ یہ کس جاہل نے کہا کہ وہ رفع دین کرنے کے قائل نہیں تھے؟ اس کی دلیل دے۔ تو نے ائمہ اکرام کے اوپر جھوٹ بولا ہے، تو نے امام کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ 4 امام میں سے 3 امام رفع دین کرنے کے قائل تھے۔ تم نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ زبردستی امام مالک رحم اللہ کا نام کھینچ لیا۔ میں حوالہ دوں گا آپ کو بھائی، دو جلدی دو۔ امام مالک رحم اللہ نے اپنی موطا امام مالک میں نماز کے چیپٹر میں ایک ہی حدیث لائے، وہ بھی رفع دین کرنے کی، اور تو جاہل کہہ رہا ہے کہ وہ رفع دین کرنے کے قائل نہیں تھے۔ یہ کس جاہل نے تجھے بتایا؟ وہ حدیث پڑھ دو، اس بارے میں دیتا ہوں دلیل۔ ارے حدیث تیرے لیے حجت نہیں ہے، تو یہ بتا تم نے جو الزام لگایا ہے وہ کیسے لگایا؟ جلدی بتا، تم نے جو امام مالک کے اوپر الزام لگایا وہ کیسے لگایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ سے میں تجھے جواب دوں گا۔ امام مالک رحم اللہ کے تو ہاتھ نہیں تھے، ایک بادشاہ نے ان کے ہاتھ توڑ دیے تھے، تو وہ کیسے رفع دین کریں گے؟ لیکن وہ رفع دین کرنے کے قائل تھے۔ تو نے کہاں سے کہا کہ وہ رفع دین کرتے تھے؟ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، قائل تھے، قائل تھے، قائل تھے، قائل سے۔ اچھا قائل یعنی کہ ان کے نزدیک نماز میں رفع دین کرنا سنت تھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جب آدمی کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کرے گا؟ اب سن، امام مالک کا تجھے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اصل میں تجھے اپنی امام ابو حنیفہ کا پتہ نہیں ہے، تو باقی امام کا تیرے کو کیا پتہ ہوگا؟ چل میں تیری اصلاح کر دیتا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ چل حدیث پڑھ دینا جلدی سے۔ امام مالک رحم اللہ ان کو، جو ان کے دور کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کو آفر دیتا ہے کہ اے مالک، جو تمہاری موطا ہے، جو بھی شہر اسٹیٹ ہے، اس کا ہم قانون بنا دیتے ہیں۔ تو امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی جو میرے پاس جو آئی ہیں بھائی، جو حدیثیں آئی ہیں، میں نے اس کے حساب سے فتوے دیے ہیں، آپ اس کو شہر کے اوپر نہ تھوپیے، نہ لاگو کیجیے۔ تو وہ بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے اور امام مالک رحم اللہ کے ہاتھ توڑوا دیتا ہے۔ تو جب ان کے ہاتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ رفع دین کیسے کریں گے پگلے آدمی؟ ہو گئی آپ کی بات؟ میری یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، چاروں ائمہ میں سے 3 امام بھائی وہ رفع دین کے قائل تھے، اور تمہارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی رفع دین کے قائل تھے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو میرے بھائی رفع دین کرنے کی کتنی ساری الحمدللہ حدیث آ گئی صحیح، ہم نے بھائی امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث صحیح پڑھ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور تک رفع دین کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پڑھ لیں۔ آپ کی میرے بھائی جو حنفی مسلک کی بھائی جو کتاب ہدایہ، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 پہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح حدیث سے نماز میں رفع دین کرنا ثابت ہے، اور ترک رفع دین کرنے کی تمام حدیثیں وہ ضعیف ہیں۔ ارے یار صاحب ہدایہ مقلد تو ان سے دلیل کیوں لے رہا؟ حدیث پڑھ بھائی۔ میں حدیث کیوں پڑھوں؟ تمہارے لیے امام کا قول لکھ دیا تو تمہارے مسلک کی بات بتاؤں گا۔ تو زہر پی لے گا، آپ کو تو زہر پی لے گا، زہر، لیکن حدیث میں تمہیں تمہاری جو حنفی مسلک اس کو بھول کے پلا دوں گا۔ تو پڑھے گا نہیں نا۔ تمہاری ہدایہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ رفع دین کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ترک رفع دین کی جو حدیثیں ہیں وہ ائمہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تمہاری جو حنفی مسلک کی جو ہدایہ ہے وہ کہہ رہی ہے۔ بیان کر دیتا ہوں،
अगर मैं साबित ये बताओ, तुम अपनी हिदाया को नहीं मानते हो, अपनी दुर्र मुख्तार को नहीं मानते हो, तो किसको मानोगे? इबारत पढ़ देना, वो हिदाया की इबारत पढ़ दे, अल्लाह की कसम मैं सर झुका दूंगा, हिदाया की इबारत पढ़ दे, चल वो तो कम से कम। अबे इमाम का कॉल तेरे को ऐसे से पढ़ के बताऊंगा ना, तेरे कान से आग निकल आएगी। अरे अहले हदीस के बच्चे, अभी जो तूने बात की, तेरे दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है। अरे यार फिर भागा, यहाँ से भागा। अरे गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। अरे अल्लाह के बंदे, छोटा हो तो उसका मुंह बांध के उसको बगल में दबा के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा है तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के उसकी जानमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। अभी ऐसे से मसले पढ़ूंगा तुम्हारी सिखा के, अभी फोन काट के ला दोगे बेटा। मेरे से ना उलझो, तुम्हारे आलिम भागते हैं मुझसे। तुम भीख में हदीस मांगते मांगते मर जाओगे, मैं हदीस तुमको नहीं बताऊंगा। उससे मुस्तफा सिर्फ और सिर्फ खंजीर है, तो कहते हैं कि अच्छा भाई क्या हुआ, मेरे भाई क्या हुआ? सांप काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने डस लिया, क्या हो गया? इसका मतलब पकड़ा क्यों रहे हो? सुन लो, आराम से सुन लो। अच्छा भाई, एक चीज के नाराज तो नहीं होंगे अब्दुल्ला भाई, एक चीज के नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं ये कह रहा हूँ, चलिए हम हदीस आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, चलिए आप नाराज मत होइए, ठीक है? ठीक है, हदीस बनाया, एक टॉपिक पर आकर 70 टॉपिक में भाग रहा। चलो हदीस सुनो। अबे दम है हदीस सुनने का? मेरी तरह हदीस पढ़। अबे हदीस सुनने का दम है? सुनाओ हदीस। सुनो, मैं हदीस सुन रहा हूँ, आप भाई हदीस पढ़ो, सुनो दो। चलो आप इतनी देर से हमसे कह रहे हैं भाई हदीस पढ़ो, अरे ये हदीस नहीं, हदीस पढ़ो। आप इतनी देर से हमसे कह रहे हैं कि मेरे भाई हदीस पढ़ो। चलो ठीक है, हम चाहते तो हदीस भाई आपको पढ़ के बता देते, लेकिन अरे ये हदीस नहीं, हदीस पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ हदीस पढ़ो, टाइम पास मत करो, हदीस क्यों नहीं बता रहा हूँ? तू मर जाएगा लेकिन हदीस नहीं पढ़ेगा तुझे ना, तुझे अपना बंद करो, सुन लो, इसके बाद आराम से बोल लेना। हदीस पढ़, जब से तू इमाम मालिक झूठ बोल, अब्दुल्ला देवबंदी परेशान ना हो, खाली दिमाग में देवबंद वाले हमको मालूम है। खाली दिमाग वाले तुम्हारे सामने हदीस पढ़ तू, क्योंकि तुम्हारे हनफी मसलक की जो कानून की जो किताब है उसूले अल खरकी, उसके सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है, उसके सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कुरान की कोई आयत आ जाए या अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए तो उसमें तावील करेंगे, उतनी तावील करेंगे कि उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो हमारे मसलक के काबिल बन गई तो उस पर अमल होगा, वरना उस आयत या उस अल्लाह के नबी की हदीस को मनसूख समझा जाएगा माज़अल्लाह। इसलिए मैं तुम्हारे जैसे जाहिल के सामने मैं कुरान की आयत और अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं पढ़ता हूँ, वरना तुम उसको मनसूख कर दोगे, इसमें ताबीर करोगे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं किसी भी हनफी से बात करता हूँ तो इमाम की कौल से बात करता हूँ। हमें हर चीज पे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कौल चाहिए। तुम सांस भी लोगे तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कौल से सांस लोगे, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा, अपना ईमान इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम पे बेच दिया है। मैं आज अहले हदीस होने का ऐलान करता हूं। तुमने अपना ईमान इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से हनफी मसलक बना के उसको बेच दिया है, तो तुम कुछ भी करोगे उसकी दलील हमको इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कौल से चाहिए। तुझे कितना जगह तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, क्यों नमाज पढ़ते हो, नमाज में रफ़ा क्यों नहीं करते हो, अगर नमाज में रफ़ा कर लो तो क्या कर लोगे, ये सब तुम अपने इमाम के कौल से हमको बताओ। हाँ क्या बताना, तुम एक मसले पे अपने इमाम का कौल पेश करो, मैं एक मसले पे अल्लाह के नबी की हदीस पेश करूंगा। बताओ मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है। तो अभी बात हमारे रफुल पर चल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर तक रफुल किया है। चल आखिरी दौर तक किया है, और तेरा दावा ये है कि आखिरी दौर तक नहीं किया है। अब तो अपने इमाम का कौल पेश कर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने किस किताब में कहा कि अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने तक रफादैन को नहीं किया? चल बता जी। चलो ठीक है, आप हदीस पढ़ो, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। अरे तू पढ़ना जाहिल आदमी, अरे दावा किसका है आखिरी जमाने तक नहीं किया?
تمہارا دعویٰ ہے تو میرے بھائی دلیل کون دے گا؟ تم دو گے. ارے حد ہے میرے بھائی. ابھی آخری دور تک کیا ہے کس کا دعویٰ؟ ارے ساری دنیا جانتی ہے اللہ کے نبی نے پوری ضروریت آخری زمانے تک رفادین کیا. یہ تو حنفی مقلد اپنے مسلک کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تو بعد میں چھوڑ دیا تو یہ دعویٰ تو حنفیوں کا ہوا تو حنفی اس کی دلیل دیں گے نا. رفع الدین کا قائل میں ہوں تو ہے. بھائی تم نہ کرنے کے قائل ہو نا تو نہ کرنے کے لیے اوپر امام کا قول پیش کرو گے کہ نہیں؟ بالکل میں پیش کروں گا. ان کے نزدیک ہو جائے گا, لے لینا دے دینا یہ سب بات میں فٹافٹ پیش کروں. میں پیش کروں گا میرے بھائی, لیکن کروں میرے بھائی کرو. اب تم نے رات کو 12 بجے فون کر کے میرے بھائی خراب کی ہے تو ہم بھی تھوڑا تمہارا دماغ خراب کر دیں. امام کا قول پیش کرو. ارے یار میں امام کا قول پیش کروں گا لیکن پہلے تو حدیث پہلے پیش کرنا. حد ہے میرے بھائی. بھائی جس کا دعویٰ ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے نا. مناظر ہے یہ کہتا کہ ہم رفع الدین جس کا دعویٰ ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے. تمہارا دعویٰ یہ ہے, حنفیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رفع دین پہلے ہوتا تھا بعد میں چھوڑ دیا. حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. پہلی مرتبہ امام کا قول پیش کرو. امام کا قول. ارے ہم اپنے امام کا بھی قول پیش کریں گے. اس حدیث سے اپنے امام کا بھی قول پیش کریں گے. ہم آپ سے لے کر پوری طرح پڑھوں گا. حدیث پہ نہیں, صرف اپنے امام کا قول پیش کرو. ہاں میں اپنے امام کا بھی قول پیش کروں گا. پہلے تو حدیث پڑھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخر دور تک رفع الدین کیا. ارے وہ تو کیا ہی نا میرے بھائی, تبھی تو تمام صحابہ کرتے رہے, تابعی کرتے رہے, تابعی کرتے رہے. چاروں امام میں سے 3 امام کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں تو تم اس کی دلیل دو گے نا کہ نہیں کرتے ہیں. یہ بات نہیں. ارے مدعی کا ذمہ دار. اچھا ایک چیز بتاؤ, سنو میری بات. دین اسلام میں بھائی ارے سن لو میرے بھائی, دین اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے فرض. ٹھیک. ارے اللہ کے بندے حدیث پڑھو. ارے ادھر ادھر بات نہیں دوں گا میں. سن لے جاہلا, تو بولتے حدیث نہیں پڑھو. بات بتاؤں گا کہ تیرے علاماؤں نے تیرے کو نہیں بتائی ہوگی. تو نے جو یہ مدرسے میں ہل ہل کے 2-3 سال عربی سیکھ لی نا, یہ عربی کا بھوت تیرا اتار دوں گا. سن لے میری بات. میں آخری تک یہی بات کہوں گا, حدیث پڑھو. تم جب تک اپنے امام کا قول پیش نہیں کرو گے تب تک میں حدیث نہیں پڑھوں گا. تو حدیث نہیں, تو زہر پی لے گا لیکن تو حدیث نہیں پڑھے گا. اللہ کی قسم تو اگر حدیث پڑھے گا لیکن اپنے امام کا قول نہیں پیش کرو گے. میں پیش کروں گا. آپ بول رہے کہ آپ حدیث پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہیں. میں تو انشاءاللہ پیش کروں گا. میں تو اللہ کے نبی نے کہاں رفع دین کیا, کون سی نماز میں کیا, کب تک کیا, کون سے زمانے تک کیا, میں ساری حدیثیں پڑھوں گا. تم صرف اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کر دو کہ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. ایک قول پیش کرو. جی جی جی. ارے جی کیا کرو, یہ پالی میرے بھائی چھوڑو فٹافٹ بتاؤ. وہ قید میرے ساتھ ہے, وہ قید آپ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شروع زمانے میں رفع الدین کرتے تھے. دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ آپ کا ہے نا. فون آپ نے کیا تھا نا. رفع الدین کرنے کا دعویٰ کس کا ہے؟ فون آپ نے کیا, آپ نے ہم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے رفع دین کیا. ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیں گے, پھر سے سن لیجیے گا. سوال ہی آپ نے ہم سے کیا تھا کیا اللہ کے نبی نے ہمیشہ رفع دین کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی وہ ہمیشہ نہیں کیا, تو ہمیشہ نہیں کرنے کا دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل تو آپ دو گے نا. ارے ہمیشہ نہیں کیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب بیچ میں چھوڑا بھی ہے. اللہ کے رسول نے نماز میں رفع الدین چھوڑا بھی ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ بیچ میں چھوڑا بھی ہے, تو اس دعوے کے اوپر اپنے امام کا قول پیش کرو کہ ہاں بیچ میں چھوڑا. ہو گئی آپ کی بات. ہاں بھائی اب آپ کا دعویٰ بھی ہو گیا, فٹافٹ دلیل دے دو اپنے امام کو. آپ بھائی آپ کا دعویٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الدین کیا, کیا آپ کا دعویٰ ہے نا؟ کتنے بڑے مکار ہو, جھوٹ ہو تمہاری. تو میرے بھائی حقیقت ہے نا, آڈیو میں بھی آ گئی ہے. ابھی تم نے آڈیو میں کہا کہ بیچ میں چھوڑا, یعنی کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے, تو اب اس کو دلیل دو نا اپنے امام کا قول کہ بیچ میں چھوڑا. میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بولا, سن پہلے میری بات کو سن لے, پہلے سمجھ لے, پہلے ٹھنڈے دماغ سے. شاید اردو دماغ میرا ٹھنڈا ہی ہے, کیونکہ اگر ایک بار میں گرم ہو جاؤں گا تو تمہاری فقہ کی میرے پہ دھجیاں ہو جائیں. ارے یار تو قادیانی فقہ پر, تو فقہ پر تیری اوقات ہے, مجھ سے بات کر لے گا. فقہ ہم لوگ نہیں مانتے. ہم لوگ کے وہاں ایک ہی بھائی فقہ ہے, وہ ہے قرآن حدیث کی گہری سمجھ. طریقے محمدی جونی کو قرآن حدیث کی گہری سمجھ کو مانتے ہیں. ہم فقہ کے نام سے فالتو کی باتیں نہیں مانتے ہیں. ہو گئی. یہ تمہاری کون سی فقہ ہے
کہ اگر کوئی مرد اپنا ہی اعلیٰ تنسل اپنی دبر میں داخل کر لے تو غسل واجب نہیں ہوتا. یہ کون سی تمہاری قرآن حدیث کی فقہ ہے؟ یار یہ تیرے قادیانی کے فقہ میں. اچھا ایک بات آپ اگر تو اس پر در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہی اعلیٰ تنسل اپنی دبر میں داخل کر لے تو اس پر غسل واجب نہیں. تو یہ کون سی فقہ ہے بے تیری؟ یہ قادیانیوں کی فقہ ہے. ہو گئی آپ کی بات. اب میں بولوں تمہاری در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں. تو یہ قادیانیوں کی فقہ ہے. تمہاری در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں چھوٹی بچی سے یا مردہ عورت سے یا جانور سے اگر بدفعلی کرتا ہے، انجال ہو چاہے نہ ہو، تو بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. اب بتاؤ. تم لوگ زیادہ جانتے ہو نا، قبر کھود کے اپنا انجال کرتے ہو نا، اسی لیے تمہیں انجال کا جال پتا ہے. اب مجھے بولنے دے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں، تم امام کو کال پیش کرو کہ بیچ میں اللہ کے نبی نے نماز میں رفع دین کرنا چھوڑا. یہ بیچ میں جو چھوڑا اس کے اوپر اپنے امام کو کال پیش کرو. وہ نباش کفن چور. میں کیا بول رہا ہوں کہ تو ایک بات پر رہا نا، پہلے تو ایک بات پر رہا. یا تو فقہ کے اوپر بات کرے گا، ٹھیک ہے، یا تو فقہ کے اوپر بات کرے گا یا تو رفع دین. اگر تیری ضروریت میں چلے تو اہل حدیث ہو کر تو رفع دین پر بات کرے ورنہ فقہ پر. اچھا تیرے لیے اللہ کے رسول کا قول حدیث ہے، وہی حجت ہے. اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، سو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، پکڑ لیا ہے. جو شخص بچی کے ساتھ جمع کرے اس کے قیامت آ سکتی ہے، لیکن امام کا قول تم نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے بیچ میں سے رفع دین چھوڑ دیا. کا قول تو بعد میں آئے گا، اجتہادی مسائل بعد میں آئیں گے، پہلے قرآن حدیث ہے. چل حدیث پڑھ. تو مر جائے گا لیکن کبھی زندگی میں نہیں پڑھ سکے. یہ بتاؤ رفع دین کون سا مسئلے مسائل ہے؟ کیا ارے یار ابھی تو فقہ پر بات نہیں کرے گا. بول کہ فقہ کے اوپر بات نہیں کرے گا تو. اچھا فقہ پہ بات کرے گا تو؟ چل دعویٰ کر. چل میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت اہل حدیث، ہم لوگ بھائی فقہ کو مانتے ہیں. اہل سنت یا اہل حدیث؟ اہل سنت یا اہل حدیث دونوں ایک ہی ہیں. دونوں ایک ہی ہیں. یہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب قریۃ السالکین اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث اہل عصر. الحمدللہ تو ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ایک ہی ہیں، لیکن دیوبندی اہل سنت ہے یا بریلوی اہل سنت ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ لوگ خود ساختہ اہل سنت بنے ہوئے، نقلی اہل سنت، نقلی اہل سنت بنے ہوئے. حدیث پیش کر. ابے حدیث تیرے لیے حجت ہے، تیرے لیے تو امام کو قول حجت ہے جاہل. حجت ہے تو تو پیش کرنا. جو اہل حدیث سے تو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. دیکھو تمہارے لیے عالموں کا، فقہاء کا، ولیوں کا قول حجت ہے نا، تو وہی پیش کروں گا. حدیث تیرے لیے حجت نہیں ہے، حدیث نہیں پیش کروں گا. جو حدیث کے دشمن ہیں ان کو حدیث میں نہیں پیش کروں گا. حدیث کے دشمن اللہ جو حدیث کا رد کرنے اپنے امام کے قول کے آگے، جو ایک حدیث کو دوسری حدیث سے کاٹیں، میں ان کے سامنے حدیث پیش کروں گا. میں حدیث کی توہین کروں گا. اور عبداللہ خان دیوبندی پوری ضروریت کو میرا چیلنج، بڑی بات کرنا، چیلنج کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے بیچ میں رفع دین چھوڑ دیا، لیکن اس کے اوپر امام کا قول نہ تم نے آج پیش کیا ہے نہ تا قیامت تک پیش کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارے امام کا قول کوئی موجود ہی نہیں ہے. اور رہی بات فقہ حنفی کی بات کرنے کی، تو فقہ حنفی کوڑا کباڑا کچرا ہے، کچرا. اس کو کچرے کے ڈبے میں اتنے گندے مسئلے مسائل تم لوگ نے چھاپ رکھے ہیں، وہ عوام کے سامنے بتاؤ گے. یہ قادیانیوں کی فقہ ہے، مر جائے گا لیکن حدیث نہیں پڑے گا. مر جائے گا لیکن حدیث نہیں پڑے گا. میرا چیلنج ہے. انگریزوں کے ایجنٹ کی میرے بھائی لکھی ہوئی فقہ حنفی ہے یہ.
نہیں بالکل نہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی اور اس کے بارے میں امام تیموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئے گی اللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو انگریزوں کا دور ہی ہے نا. وہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں. تو صحابہ کے شاگردوں کو انگریزوں کا نہیں پتا رہا. اہل حدیث سے تو پورے کا نام ہی مٹا دیا, مٹی ملا دیا. تم لوگ ارے اللہ کے بندے, اس کے اہل حدیث ملاؤں نے یہاں تک کہا کہ جو شخص ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے